ہاں جی یہ مل گیا 822 کا اینڈ ہے، آخری لائن ہے اس کی، حدیث ہے 1699 1679 حدیث، باب قولی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور اے ہمارے رب جس کو تو دوزخ میں داخل کر دے پھر تو نے گویا اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پیج 823 کا شروع، ادھر 22 کے اینڈ پہ ہے نا، ادھر آ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ترجمہ کر دیتے ہیں لمبی حدیث، ہم نے پڑھی ہے پہلے بھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے قریب، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ وہ ایک رات ام المومنین سیدہ میمونہ کے پاس رہی، جو نبی پاک کی اہلیہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں میں تو شک کے عرض میں لیٹ گیا، عرض کہتے ہیں چوڑائی میں لیٹ گیا، توشک کے عرض میں لیٹ گیا، اور حضرت اور آپ کی بیوی ان کے لمباؤ میں لیٹے، یہ اب پرانی اردو ہے، لمبائی میں لیٹے، آپ سو گئے، اور جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد تو آپ بیدار ہوئے، اور دونوں ہاتھوں سے نیند کا اثر منہ سے جھاڑنے لگے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، اور ایک پرانی مشق کی طرف گئے جو لٹک رہی تھی، اس سے پانی لے کر اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں نے بھی وہی کیا جو آپ نے کیا، اور جا کر آپ کے بازو میں یعنی آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے میرا کان شفقت سے مالنے لگے، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعات، پھر 2 رکعتیں پڑھی، سب ملا کر 12 رکعتیں ہوئی، پھر وتر پڑھا، پھر لیٹ گئے جب تک مؤذن آیا، اس نے نماز کے لیے بلایا، اس وقت آپ اٹھے اور ہلکی پھلکی 2 رکعتیں سنت کی فجر کی سنتیں ادا کی، پھر باہر نکلے اور صبح کی یہ ہم نے پڑھ لی پہلے۔ تو اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تو سب سے پہلے یہ قرآن پاک کی آیات سورہ آل عمران کی 10 ادھر سے پڑھتے جو ہم نے پڑھی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زبانی پڑھتے، اور اس کے بعد پھر آپ وضو کرتے، مسواک کرتے، نماز کی تیاری کرتے، اور تہجد کی نماز آپ پڑھتے۔ پچھلی حدیث میں یہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے، بظاہر اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس میں بھی 13 رکعات کا ذکر ہے وتر سمیت، ادھر 12 رکعتیں الگ اور ایک وتر کا، ایک کا ذکر نہیں ہوا، وتر کا لفظ ذکر آیا، تو اس لیے وتر ایک ہی پڑھا، رکھتے آپ نے 13 ہی پڑھی۔ تو عموماً احادیث میں 11 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے، تو اس کے علاوہ کبھی کبھار آپ یہ 13 رکعات بھی پڑھتے، اور فجر کی سنتوں کا یہ حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہلکی پھلکی پڑھا کرتے تھے، اور یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تہجد کی نماز چونکہ لمبی پڑھتے، اس کے مقابلے میں فجر کی سنتیں ہلکی ہوا کرتی تھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نماز فجر کے لیے چلے جاتے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھنا نبی پاک کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے، اور یہ پسندیدہ عمل بھی ہے۔ عام نمازوں کی سنتیں بھی گھروں میں ادا کرنا بہت بہتر ہے،
گھر والے بھی، گھر کے افراد بھی، بچے بھی آپ کی طرف دیکھ کر نماز میں شامل ہوں گے اگر یہ عمل جاری ہو جائے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق۔ ایسا جماعت ہو رہی ہو تو پیچھے سنتے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، تو یہ واقعہ کل بھی پوچھا ہے دوست نے کہ اگر جماعت فرضوں کی ہو رہی ہے تو اس میں آدمی کو فرضوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ نبی پاک کا فرمان ہے صحیح البخاری میں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرضوں کے لیے تکبیر ہو جائے پھر نماز کوئی نہیں ہوتی۔ آدمی پڑھتا رہے لیکن ہوتی نہیں، تو لہذا آدمی کو سنتے پڑھ بھی رہا ہے سلام پھیر دینی چاہیے، نہ کہ بندہ کونے میں چلا جائے کہتے پیچھے چلے جاؤ جہاں آواز نہیں آتی۔ تو یہ بڑی پیاری بات کہی بھائی طارق نے، کہنے لگے میں نے مولوی صاحب کو کہا بھی آپ کہتے ہیں بھی وہ ضروری ہیں، بڑی اچھی ہیں، بڑی اہمیت ہے فجر کی سنتوں کی، اگر فجر کی سنتوں کی اتنی اہمیت ہے تو پھر فجر کے فرضوں کا مقام کتنا ہوگا؟ تو فرض بڑے اہم ہیں، ان کی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ سنتے واقعی بڑی اہمیت والی، لیکن فرضوں کا مقام بہت زیادہ ہے، اس لیے پہلے فرض پھر سنتے۔ فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ مسئلہ بھی ہے، اگر بندہ لیٹ ہو جائے فرضوں میں فوراً شامل ہو تو دو طریقے ہیں۔ ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اشراق کے فوری بعد پڑھ لے۔ دوسرا طریقہ صحیح حدیث سے وہ بھی ثابت ہے کہ نبی پاک کے صحابہ پڑھتے تھے اور آپ نے اجازت دی، کوئی روکا نہیں۔ فجر، نماز فجر کے فوراً بعد حدیث میں ایسے ہے، نماز فجر آپ نے پڑھائی تو ایک بندہ فوری نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا بھی ابھی تو نماز کا ٹائم ہی نہیں، فجر ہو گئی اب نماز کا ٹائم نہیں، کہنے لگا جی میری سنتے رہ گئی تھی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھو۔ تو لہذا ہاں جی تقریر حدیث کی تین قسمیں ہیں، حدیث قولی فرمان آپ کا کہہ دینا ایسے کرو، حدیث فعلی آپ کر کے دکھا رہے ہیں، حدیث تقریری آپ نے کسی کو دیکھا کرتے پھر اس کو ٹوکا نہیں کہ کیوں کر رہے ہو، خاموشی کا اختیار اظہار کیا۔ قبر کا حساب سب کے لیے؟ ہاں جی قبر کا حساب اب بند کر دے